बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाँ, आज हम आपको मदीना अल मुनव्वरा के एक म्यूज़ियम में लेके जा रहे हैं जिसका नाम है दारुल मदीना। ये नाज़रीन म्यूज़ियम बहुत सारी ऐसी तारीख़ी जो मॉडल्स बने हुए हैं उनसे ये भरा हुआ है कि जब आप यहाँ जाते हैं तो दाखिल तो आप म्यूज़ियम में होते हैं, लेकिन कि रूहानी तौर पर आप 1400 साल पीछे जा चुके होते हैं। तो नाज़रीन, मेरे सगे भाई, मैंने उनको वहाँ पर भेजा और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे म्यूज़ियम की वीडियोस बना के भेजें जो आप ये देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर चल रही हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको इस तरीके से तो नहीं आपको विज़िट करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ टेबल्स के अंदर यानी कि जो मॉडल्स लगे हुए हैं, मैं आपको उन मॉडल के ज़रिए कुछ छोटी छोटी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूँगा कि मदीना अल मुनव्वरा का उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो मदीना अल मुनव्वरा की ये पहली तस्वीर हाज़िर है। ये गौर कीजिए नाज़रीन, इस तस्वीर में आप मदीना मुनव्वरा के शहर देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे घर बने हुए थे। मुख्तलिफ़ हिस्सों पे खेती बाड़ी होती थी और छोटे छोटे घर होते थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के। तो आप अगली तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर में देखिए, ये मदीना शहर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ छोटे छोटे घर बने नज़र आ रहे हैं। ये वही तस्वीर मुख्तलिफ़ एंगल से है। अब आपको आगे की तस्वीर में दिखाते हैं कि ये क्या है। आप ये समझिए कि आप एक एक मॉडल के सामने से चलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए कि ये मस्जिद नबी से के साथ जो जन्नत अल बकी है वो यहाँ पर दिखाया गया है इस म्यूज़ियम में, कि आपके बाएं तरफ में शहर है और ये जन्नत अल बकी यानी जो कि कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान की ऊंचाई शहर की ऊंचाई से मदीना मुनव्वरा से काफ़ी ऊंची थी और आज भी जन्नत अल बकी शहर से ऊंचा ही है। तो यहाँ पर देखिए नाज़रीन, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जन्नत अल बकी भी नज़र आ रहा है, मदीना अल मुनव्वरा के घर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें अभी मस्जिद नबी नहीं है क्योंकि ये वो वक्त है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत इरशाद फरमाई। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर देखिए तो आपको ये देखिए सेंटर में नाज़रीन इस तरफ अगर आप देखें, मैं इस तरफ होकर आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन ये देखिए, ये आपको गलियों में सफ़ेद कपड़ों में सहाबा इकराम दिखाई दे रहे हैं जो महाजरीन मक्का मुकरमा से हिजरत करके तशरीफ़ लाए, और जो ऊँटनी दिखाई दे रही है वो उन्होंने बनाई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए, आपका इस्तकबाल किया गया और आपकी ऊँटनी यहाँ से चलते चलते मदीना में दाखिल हुई। तो फिर क्या हुआ, ये देखिए नाज़रीन, इस तस्वीर में आप देखिए कि सहाबा इकराम हैं और ऊँटनी जो है वो आगे चल रही है। तो नाज़रीन ये देखिए, नाज़रीन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ऊँटनी चलते चलते एक मकाम पर बैठ गई है। जहाँ पर ऊँटनी बैठ गई है वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहाइश का जो है वो इरादा फरमाया, क्योंकि मदीना के तमाम लोग चाहते थे कि आप उनके घर में रहें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी मैं वहाँ पर रिहाइश रखूँगा। तो ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने बैठी, तो आपने वहाँ पर अपनी रिहाइश रखी। तो आप ऊँटनी को ये बैठा हुआ देख सकते हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर भी देख सकते हैं, और सहाबा इकराम की ख्वाहिश थी कि ऊँटनी उनके घर के सामने बैठे। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये ऊँटनी है और ये साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मुबारक घर। तो नाज़रीन, जहाँ ऊँटनी बैठी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मस्जिद नबी की तामीर इरशाद फरमाई। यहीं पर आपने इसकी तामीर जब शुरू की, अपने हाथों से ईंटें लगाना शुरू की यकम हिजरी में, और मस्जिद नबी के साथ क्योंकि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी अज़वाज मुतहरात में और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी तशरीफ़ लाई थी, तो साथ 2 हुजरात भी तामीर किए। और कुछ ही मतलब अरसे के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर भी इन्हीं में तीसरा घर बन गया, जहाँ पर आपको ये 2 खजूरें नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, मस्जिद नबी कैसे तामीर हुई थी नाज़रीन, कच्ची ईंटों से बनाई गई थी इसकी दीवारें, खजूरों को के जो सतून थे और खजूर के पत्तों से इसके छत थे, और खजूरों के सतून जो है वो पिलर के तौर पे लगाए गए थे
تو ناظرین بڑی ہی خوبصورت یہ منظر اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اسی کو دیکھتے جاؤ، کہ اسی میں ہی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ جائیں گے اور صحابہ اکرام بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اتنا یہ خوبصورت منظر یہ لگتا ہے۔ میں نے بھی اپنے گھر میں اس کا ماڈل تیار کیا ہے جس کی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں سے بھی دیکھیے مسجد نبی کا ایک منظر، پہلے اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور تحویل قبلہ کی جب آیات نازل ہوئی تو اس کے قبلے کا رخ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کی طرف کر دیا گیا تھا ناظرین۔ تو اگلی میں یہ دیکھیے یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیر کا نشان ہے کہ آپ تحویل قبلہ یہ بنا تو پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے، اب اس طرف نیچے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور جو پیچھے کی طرف جو پہلی جگہ بنی تھی وہاں پر اصحاب صفا کے چبوترے بنا دیے گئے تھے جہاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے صحابہ اکرام۔ تو یہاں دیکھیے یہ آپ کو ازواج مطہرات کے حجرات نظر آ رہے ہیں، اور ان میں ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی حجرہ مبارک ہے۔ اور مسجد نبی کی بعد میں توسیع ہوئی کیونکہ غزوہ خیبر کے بعد جب بہت سارے مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مبارک فرمایا تو اس کے بعد ان کے لیے بھی ایک اور مزید حجرہ تعمیر کر دیا گیا، اور یہ 7 ہجری کی بات ہے ناظرین۔ آگے آئیں تو اب دیکھیے ناظرین، ابھی آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا۔ اب صرف آگے دکھایا گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں اسی حجرہ سے زیادہ آتے اور جاتے تھے کیونکہ اسی حجرہ کا ایک دروازہ مسجد نبی میں بھی کھلتا تھا۔ یہ سارے سٹیپ ہیں، یہ تمام جو گھر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایک کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ فی الحال یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سارے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ عنہا کے ہیں، اور جو سفید کپڑوں میں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ مسجد نبی کی جگہ بنائی گئی ہے کہ صحابہ کرام ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی لیفٹ والا حصہ جو ہے وہ مسجد نبی کا حصہ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں تو مختلف سٹیج ہیں، آئیں اب ایک ایک کر کے آپ کو دکھائیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ دیکھیں جناب ناظرین، اب سٹیج آ جائیں، یہ پہلا سٹیج آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ جب یہ آپ صرف اس پہ دھیان دیجئے پہلے والے کمرے پہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ، یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور اس میں ایک دروازہ ہے، اور دروازے کے باہر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام جو اوپر کی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ریاض الجنہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی اوپر کا جو حصہ ہے وہ مسجد نبی کا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آگے دیکھیے جی اگلے سٹیج میں، تو یہاں آپ کو ایک چارپائی بھی نظر آ رہی ہے اور تکیے بھی نظر آ رہے ہیں، نیچے ٹاٹ نظر آ رہا ہے۔ بیسیکلی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمرہ مبارک دکھایا گیا تھا کہ کچھ اس طرح کا تھا۔ تو آگے کی سٹیج میں دیکھیں تو اگلی سٹیج میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، دنیا سے پردہ ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد وہیں پہ جہاں یہ چارپائی تھی اسی جگہ پر ہی چارپائی کو ہٹا کر قبر مبارک بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں اسی قبر مبارک میں رکھا گیا۔ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشکیزیں دیکھ رہے ہیں، گھڑے دیکھ رہے ہیں پانی کے، تو یہ کمرے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک سٹیج ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا جا رہا تھا، تو وہاں پر قبر مبارک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو آگے کا سٹیج دیکھیے ناظرین، آگے جب قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر اتار دیا گیا تو اس کے بعد جو سٹیج آئی یہ اس طریقے سے بنائی گئی تھی، یہ مدینہ منورہ والوں نے بنائی ہوئی ہے اسی میوزیم میں دارالمدینہ میں۔ تو آگے آپ دیکھیں تو یہاں پر اب قبر مبارک بن گئی جہاں پر چارپائی تھی، اور چارپائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس طرف کر لی ہے جو آپ یہ سائڈ دیکھ رہے ہیں، اور وہ تکیے وغیرہ اسی جگہ پر ہیں، تو آپ یہیں پر ہوتی تھی، اسی کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد ناظرین کیا سٹیج آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی جب وصال ہوتا ہے تو آپ کو یہیں دفن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب شہید کیا گیا اور آپ کا وصال ہوا تو آپ کو بھی یہیں پر ہی آپ کی قبر مبارک بنائے گی۔ تو اگر آپ غور کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو درمیان والی قبر مبارک ہے، آپ کا سال مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے کے ساتھ ہے۔
اور بیچ میں جو آپ کو یہ پارٹیشن دکھائی دے رہی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے قبر سے پردہ فرمایا تھا۔ کن کی قبر سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پردہ فرمایا تھا، تو یہ بیچ میں دیوار لگا لی تھی۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنے ہی کمرے میں آتی تھیں تو مکمل حجاب کر کے، ٹھیک طریقے سے پردہ کر کے آپ آیا کرتی تھے۔ کیا درجہ ہے آپ کا کہ قبر مبارک سے بھی پردہ فرمایا۔ تو یہاں سے آپ ایک اور جو ویو دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ٹاپ ویو ہے کہ یہ آج بھی جو سبز گنبد کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہ ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کل جو بتایا جاتا ہے کہ یہ تینوں جو مبارک قبریں ہیں یہ تقریباً برابر ہو چکی ہیں زمین کے، کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور یہ پورا کا پورا کمرہ جو ہے یہ حجرہ مبارک آج بھی سبز گنبد کے نیچے ایسے ہی موجود ہے۔ یہ سرخ کلر کی مٹی مدینہ المنورہ کی بڑی ہی مبارک مٹی ہے، آج بھی اس وہیں کی ایسی ہے۔ اور ناظرین جہاں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، یہ جگہ تقریباً 6 فٹ نیچے بنتی ہے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والی ساری سٹیجز ہے اس حجرہ مبارک کی، تو اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ سبز گنبد بنا ہوا ہے ناظرین۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی توسیع فرمائی تو یہ سارا حصہ مسجد نبی میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی توسیع ہوتی رہی، اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جو آپ کو انشاءاللہ دیکھیں گے مکمل ڈیٹیل میں توسیع کی۔ تو یہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے ناظرین، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اندر چوکور حجرہ مبارک آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے، اس کے ارد گرد ایک 5 کونی دیوار ہے اور اس کے ارد گرد ایک فصیل ہے، وہ بھی 5 کونا ہے، جس کے اوپر سبز کپڑا آپ دیکھتے ہیں جو سنہری جالیوں سے دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ارد گرد سنہری جالیاں ہیں، سنہری جالیوں کے اوپر سبز گنبد بنا ہوا ہے، گنبد خضرا۔ تو ناظرین یہ سبز گنبد سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نیچے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں اپنے 2 جلیل القدر صحابہ کے ساتھ۔ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، میں نے کوشش کی کہ تھوڑی مختصر کروں، لیکن پھر بھی کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں ہر ایک سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ویڈیو دیکھنے، سننے اور جاننے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔